ابن سقا جید عالم بن گیا، اتنا جید عالم کہ بڑے بڑے علماء اس کے سامنے شکست ہو جاتے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے پادریوں نے مقابلہ کیا اور کئی پادریوں کی جماعت کو ابن سقا نے شکست دے ڈالی۔ لیکن جو غوث کا فرمان تھا، اسی دوران میں عیسائی کے بادشاہ جو تھا، روم کا عیسائی بادشاہ، اس کی ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، ابن سقا کی نظر اس پر پڑی، بس ایمان خراب ہونے کے لیے یہی ایک وجہ بن گئی۔ عیسائی بادشاہ سے کہتا ہے، اے بادشاہ، میں تیری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے، ٹھیک ہے ابن سقا، میں شادی تو کر دوں، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھے مسلمانیت چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر! مرتا کیا نہیں کرتا، ہماری کہاوت ہے یہ، مرتا کیا نہیں کرتا۔ اس نے کہا مجھے منظور، اسلام کو الوداع کہہ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ شادی ہونے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ پورے بدن میں پھوڑے پھنسیاں آنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایسی بیماری لگ گئی کہ بدن سے بدبو آنے لگی۔ وہ بادشاہ جو ہے جنگل بیابانوں میں چھوڑ آتا ہے، شہر سے دور چھوڑ آتا ہے، یہاں تک کہ ابن سقا پھوڑے پھنسے اور بڑے بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اور بدن سے بدبو آنے کی وجہ سے جو ہے ایڑیاں رگڑتا ہوا وہیں پر مر گیا۔ نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دین کا ہوا نہ دنیا کا ہوا، تھا تو جید عالم۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ غوث کا گستاخ تھا، اس لیے اس کا یہ انجام تھا۔ اب دوسرا عبداللہ تمیمی بڑا عالم بن کر فارغ ہوا، اس وقت کے سلطان نور الدین نے اپنے دربار میں اسے وزارت کی نوکری پر رکھا، لیکن جو غوث کا فرمان تھا اس کے بارے میں بھی صحیح ہوا کہ دنیا کان کے لو تک پہنچ چکی، لیکن دنیا نے اس کا ادب نہیں کیا۔ دنیا یہی سمجھنے لگ گئی کہ یہ دکھاوے کا عالم ہے، چونکہ اس کی بیعت بھی تھوڑی کم تھی، اس لیے ایمان تو سلامت رہا لیکن ولایت کے اسٹیپ کو نہیں پہنچ پایا۔ اب سیدنا عبد القادر کے متعلق اس غوث کا فرمان اتنا صحیح ثابت ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ سیدنا پیران پیر دستگیر بغداد کی جامع مسجد میں کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا، جتنے بھی اولیاء اللہ موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ یہ میرے پیران پیر ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب سیکھا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب پیران پیر کے کام آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پر فائز عطا کیا۔ ان کے پہلے بھی ولی ہیں، لیکن یہ جو ولی قبل تجھ سے گزرے، جو تیرے بعد ہوئے، جو ہوتے رہیں گے، سب رکھتے ہیں تیرا ادب غوث اعظم۔ ہمارے غوث اعظم وہ ہے کہ ان سے پہلے کے ولی، بعد کے ولی، قیامت تک کے ولی جتنے بھی ہیں سب میرے غوث اعظم کا ادب رکھتے ہیں، اور جو ادب نہیں رکھے گا وہ ولایت کے اسٹیپ کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ پیران پیر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، پیران پیر کے پہلے کے ایک بہت پائے تک کے سلطان الاولیاء میں جن کا